بتاؤں کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے نا وہ سر پہ تو ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کس خطے پہ سب سے زیادہ منڈلا رہا ہے، کون سے ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو تیزی سے بڑھا رہے ہیں، اور چائنا اور دوسرے بڑے ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ اس وقت تمام ممالک اپنی دفاعی اور ایٹمی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مصروف ہیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی عالمی جنگ کا خطرہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ اور اس تمام پیش رفت میں جو خطہ سب سے اہم ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ دراصل ہو یہ رہا ہے کہ روس نے یعنی رشیا نے سوڈان میں نیول بیس قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر دیا، اور جس کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے رشیا کا معاشی اور دفاعی نظام مضبوط ہو سکے گا، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جس کو کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے، اور وہی ہے کہ اس تمام منصوبے کی آڑ میں دراصل رشیا جو ہے ریڈ سی کی جانب بڑھ رہا ہے، جو کہ پہلے ہی بہت غیر مستحکم ہے۔ بہت سے دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت تمام عالمی طاقتیں مڈل ایسٹ کے گرد اکٹھے ہونے جا رہی ہیں، اور اس لیے رشیا بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد سمندر میں اپنی موجودگی بڑھائے اور گرم پانیوں کے گرد اپنے پیر جما لے۔ اب عالمی طاقتوں کو جہاں تک کی بات ہے، جن میں رشیا اور امریکہ اسرائیل کے علاوہ چائنا بھی شامل ہے، اور اس وقت یہ تمام ممالک مڈ ایسٹ، ایسٹ افریقہ اور دوسرے مشرقی کناروں کی طرف اپنا اثر رسوخ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ چائنا اپنی پہلی اوورسیز نیول بیس کی بنیاد ایسٹ افریقہ میں رکھ چکا ہے، جبکہ امریکہ نے ابھی اس جگہ پہ اپنی نیول بیس قائم کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ٹرکی بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں ہے، اور وہ بھی شمالی بندرگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کر چکا ہے۔ اس سے رشیا کا سوڈان اور پھر ریڈ سی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہر قسم کی سمندری حرکات اور سکنات کو آرام سے مانیٹر کر سکے۔ جتنے بھی امریکن وار شپس ریڈ سی میں ہیں، عربین سی میں موجود ہیں، یا آنے والے دنوں میں وہاں جائیں گے، وہ سویس کنال کو ٹچ کر کے جائیں گے، اور رشیا کی اس نیول بیس پر نیوکلیئر وار شپس، سب مرینز اور سینکڑوں کی تعداد میں فوجی بھی تعینات ہوں گے، جو کہ اس تمام کارروائی پہ بڑی آسانی سے نظر رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو رشیا اور سوڈان کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رشیا کے اس نیول بیس کا مقصد خطے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور کسی دوسرے ملک راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنا۔ یہاں صرف رشیا اور اس کی آرمی کے بیڑے آرام کرنے کے لیے رکیں گے، اور میکینیکل کام کے لیے بیڑے لائے جائیں گے، اور اس نیول بیس میں ایک وقت میں صرف 4 نیوکلیئر وار شپس موجود ہوں گے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس بیس کی اجازت کے بدلے میں رشیا سوڈان کو ملٹری ہتھیار اور دوسری دفاعی چیزوں کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی مفت فراہم کر رہا ہے، اور اس سے سوڈان کی دفاعی طاقت میں اضافہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی وہ روس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ اب دوسری جانب سعودی عربیہ اور کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عربیہ کے پاس بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا آپشن موجود ہے۔ سعودی عربیہ اپنے لوگوں اور خطے کے اور علاقے کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انتخابات میں شکست کے بعد سے سعودی حکام مسلسل اس بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ دراصل ایران کے پاکستان اور چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات سعودی عربیہ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور سعودی عربیہ کو یہ ڈر ہے کہ اپنی ہتھیاروں سے لیس یہ دونوں ممالک اگر ایران کو وہ ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرتے ہیں جس سے ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو ایک فائنل شکل دے دیتا ہے، تو سعودی عربیہ کے لیے سلامتی کے نئے خطرات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے کے پرانے حریف ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف شام، یمن اور سمیت تمام مختلف ممالک کو جو ہے وہاں پہ ان کی پراکسی وارز ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے بھی شام میں ایران کے القدس فوج پر حملے کیے گئے، اور ان کو اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا کہ جس کی وجہ سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ چائنا جس کو دنیا کی سپر پاور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ویسے ہی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کو لے کر شدید غصے میں ہے۔ ہوا یوں کہ ان ممالک نے چائنا پہ الزام عائد کیا کہ وہ ہانگ کانگ میں اپنے ناقدین کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چائنا سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ ان اراکین پارلیمان کو ان کے عہدوں پر بحال کریں جنہیں ایک نیا قانون پاس ہونے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ اس پہ چائنا کی جانب سے سخت رد عمل آیا، اور چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان ممالک کو چائنا کے معاملات میں مداخلت کرنے سے محتاط رہنا چاہیے، ورنہ ان کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 5 یا 10 ہیں، چائنا کے لوگ کسی کے لیے کیا نئی مشکلیں کھڑی کرتے ہیں، نہ ہی ان کو کسی کا خوف ہے، جبکہ بھارت اور چائنا کے درمیان تو پہلے ہی لڑائی چل رہی ہے۔ لہٰذا جب اس طرح کے بڑے ممالک کے آپس میں تعلقات ایسے ہو جائیں تو حالات مزید کشیدہ ہوتے ہیں اور دیر نہیں لگتی۔ اسے مشرق وسطیٰ میں جہاں پہلے ہی بہت کشیدگیاں چنگاریوں کی صورت میں مصروف ہیں، ایسی صورتحال میں رشیا کے گرم پانی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایسا سوچا جاتا کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مشرق وسطیٰ کے سر پہ منڈلا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔